آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں زندگی کے رازوں تک لے جائے گا۔ ہم مل کر یہ جانیں گے کہ زندگی کی سائنس یعنی بائیولوجی آخر ہے کیا اور یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کرتی ہے۔ تو کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ زندگی آخر ہے کیا چیز؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے بڑے بڑے سائنسدانوں اور فلاسفرز کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب بائیولوجی کی نظر سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا چلیں ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں۔ یہ لفظ بائیولوجی پہلی بار سن 1736 میں ایک سویڈش سائنسدان کارل لینیئس نے استعمال کیا تھا۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے جانداروں کی درجہ بندی کا ایک پورا نظام بنایا تھا۔ تو یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ دراصل یہ دو یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے بائیوس جس کا مطلب ہے زندگی، اور دوسرا ہے لوگوس یعنی مطالعہ یا سوچ بچار۔ تو سیدھے لفظوں میں بائیولوجی کا مطلب ہوا زندگی کا مطالعہ۔ یہ وہ سائنس ہے جو ہر قسم کے جاندار کے بارے میں بات کرتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو یا کتنا ہی بڑا۔ اب زندگی کا دائرہ تو بہت ہی وسیع ہے نا؟ تو اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے اسے 3 بڑی شاخوں یا کہہ لیں کہ 3 ستونوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 3 شاخیں کون کون سی ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک جنگل کا تصور کریں۔ جنگل میں جو اونچے اونچے درخت اور رنگ برنگے پودے ہیں وہ باٹنی کا حصہ ہیں۔ وہاں جو شیر، ہرن اور دوسرے جانور گھوم پھر رہے ہیں وہ زولوجی کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور اس جنگل کی مٹی میں جو لاکھوں کروڑوں ننھے منھے جاندار چھپے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کا تعلق مائکرو بائیولوجی سے ہے۔ تو پہلی شاخ ہوئی باٹنی، جسے نباتیات بھی کہتے ہیں۔ یہ پودوں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ اس میں وہ ساری فصلیں بھی آ جاتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے درخت بھی جو ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتے ہیں۔ پھر آتی ہے زوالوجی یعنی حیوانیات۔ یہ جانوروں کی دنیا کا مطالعہ ہے۔ اس میں ہمارے پالتو جانوروں سے لے کر جنگلوں میں رہنے والی ہر طرح کی جنگلی حیات تک سب کچھ شامل ہے۔ اور تیسرا ستون ہے مائکرو بائیولوجی۔ یہ ان خردبینی جانداروں کی دنیا ہے جنہیں ہم عام آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے، جیسے بیکٹیریا اور وائرس۔ یہ جاندار جہاں ایک طرف بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمارے ماحول اور ہماری صحت کے لیے بے حد ضروری بھی ہیں۔ اچھا، ان 3 بڑی شاخوں کے بعد اب ہم بائیولوجی کی دنیا میں ذرا اور گہرائی میں اترتے ہیں۔ اب ہم ان خاص شعبوں کو دیکھیں گے جو جانداروں کی ساخت اور ان کے کام کرنے کے طریقوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مورفولوجی اور اناٹمی کی۔ اس کو ایک گاڑی کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ گاڑی باہر سے کیسی دکھتی ہے، اس کا رنگ، اس کا ڈیزائن، یہ سب ہے مورفولوجی۔ اور جب بونٹ کھول کر اس کا انجن، اس کے پرزے دیکھے جائیں تو وہ ہے اناٹمی۔ یعنی مورفولوجی ظاہری ساخت کا مطالعہ ہے اور اناٹمی اندرونی ساخت کا۔ اگر ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں اور مزید گہرائی میں دیکھیں تو آتی ہے ہسٹولوجی۔ یہ جانوروں اور پودوں کے ٹشوز کا خوردبین سے کیا جانے والا مطالعہ ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ ہمارے پٹھوں جیسے اعضا کن بنیادی چیزوں سے مل کر بنے ہیں۔ اور یہ ٹشوز کس چیز سے بنتے ہیں؟ زندگی کی سب سے بنیادی اکائی یعنی خلیہ یا سیلز سے۔ تو سائٹولوجی، جسے سیل بائیولوجی بھی کہتے ہیں، انہی سیلز کی ساخت اور ان کے کام کاج کا مطالعہ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ سیل کے اندر موجود مائٹوکونڈریا جیسے چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤسز کیسے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ساخت تو سمجھ لی، لیکن یہ سارے حصے کام کیسے کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں فزیولوجی سے ملتا ہے۔ یہ جانداروں کے جسم کے مختلف حصوں کے فنکشنز کا مطالعہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا معدہ کھانا کیسے ہضم کرتا ہے، یہ سمجھنا فزیولوجی کا کام ہے۔ اور یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ نیا جاندار بنتا کیسے ہے۔ ایمبریولوجی ایک چھوٹے سے فرٹیلائزڈ انڈے سے لے کر ایک مکمل جاندار بننے تک کے پورے حیرت انگیز سفر کا مطالعہ کرتی ہے۔ جیسے ایک انڈے سے چوزے کا نکلنا، یہ زندگی کے آغاز کا ایک معجزہ ہے جسے ایمبریولوجی سمجھاتی ہے۔ اب دنیا میں تو لاکھوں قسم کے جاندار ہیں۔ اتنی بڑی لائبریری کو منظم کیسے کیا جائے؟ اسی کے لیے ہے ٹیکسونومی۔ یہ جانداروں کے نام رکھنے اور انہیں ان کی خصوصیات کے حساب سے گروپس میں بانٹنے کی سائنس ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے لائبریری میں کتابوں کو ترتیب سے رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں آسانی سے ڈھونڈا جا سکے۔
اب تک ہم نے الگ الگ جانداروں کی ساخت اور کام پر بات کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار اکیلا نہیں رہتا۔ یہ سب ایک دوسرے اور اپنے ماحول کے ساتھ ایک پیچیدہ جال میں جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے اس جال کو سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے جینیٹکس یعنی وراثت کی سائنس۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری آنکھوں کا رنگ یا قد جیسی خصوصیات جینز کے ذریعے والدین سے بچوں میں کیسے منتقل ہوتی ہیں۔ یہ نسلوں کے تسلسل کی کہانی ہے۔ پھر آتی ہے ایکولوجی۔ یہ جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان جو گہرا تعلق ہے اس کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک جنگل میں درخت، جانور، مٹی اور پانی کیسے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہوئے ایک متوازن نظام چلاتے ہیں۔ لیکن کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ایک کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے جانداروں کو پیراسائٹس کہتے ہیں اور ان کے مطالعے کو پیراسائٹولوجی۔ سب سے عام مثال مچھر ہے جو ہم سے خوراک لیتا ہے اور بدلے میں بیماریاں پھیلاتا ہے۔ کیا جانور بھی معاشرے بناتے ہیں؟ جی بالکل، اور اس کے مطالعے کو کہتے ہیں سوشل بائیولوجی۔ یہ کچھ جانوروں کے سماجی رویوں کا مطالعہ ہے جو مل کر بڑی بڑی سوسائٹیز بناتے ہیں، جیسے چیونٹیاں اور شہد کی مکھیوں جو ایک کالونی میں مل کر کام کرتی ہیں اور ہر ایک کا اپنا خاص کردار ہوتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف کتابی باتیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائیولوجی ہماری روزمرہ زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ بائیولوجی ہر جگہ ہے۔ میڈیسن میں اسی کی بدولت ہم نئی دوائیں بناتے ہیں اور بیماریوں سے لڑتے ہیں۔ زراعت میں جینیٹکس کی مدد سے ہم بہتر فصلیں اگاتے ہیں۔ ایکولوجی ہمیں اپنے ماحول کو بچانے میں مدد دیتی ہے، اور بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے خوراک سے لے کر ویکسین بنانے تک ان گنت زندگیاں بچائی جا رہی ہیں۔ آخر میں ذرا اس حیرت انگیز بات پر غور کریں۔ اس لمحے جب یہ باتیں سنی جا رہی ہیں، جسم کے اندر کھربوں خلیوں کی ایک پوری نادیدہ کائنات ہمیں زندہ رکھنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ یہ دنیا اپنا نظام اتنی بہترین ترتیب سے آخر چلا کیسے رہی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب بائیولوجی آج بھی تلاش کر رہی ہے۔